اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے صاحب فکر و نظر ساتھی؟ امید ہے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ میرا رب ہمیں قرآن پاک جیسی ہدایت کی عظیم کتاب سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی، موت، قبر اور حشر کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ فکر و نظر کا اختلاف زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھا، اور ہمارے زمانے تک آتے آتے یہی دو نظریے چل رہے ہیں۔ ایک حکومتی اسلام والوں کا نظریہ، جس میں اقتدار و سلطنت بذریعہ اسلام جہاد کے نام پر حاصل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل پاک علیہم السلام کے بارے میں کیا فرما کر گئے، کیا عمل کر کے دکھا کر گئے، یہ بتایا ہی نہ گیا۔ کیسے کیسے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کی تعظیم و عظمت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور کیسے دوران نماز حسنین کریمین کا کمرہ اقدس پر بیٹھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل کر دینا، اور پھر ان کے والد گرامی مولا علی علیہ السلام کو کیسے اپنے شان نبوت پر نالین سمیت سوار ہونے کا حکم دے کر ان کی عظمت سمجھانا، یہ سب حکومتی اسلام والوں نے چھپایا اور لوگوں کو نہ بتایا۔ اور اہل بیت علیہم السلام کا تعارف نہ کروانا ان کی مجبوری بھی تھی، کہ اگر ان کا تعارف کرواتے تو لوگ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور اپنا راہبر تسلیم ہی نہ کرتے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس دین کو اپنی پسندیدگی کی سند دی ہے جس میں مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سرخیل ہیں اور سردار ہیں، اور یہ دین الوہیت، نبوت، ولایت اور امامت کے دائروں میں ہمیں اللہ پاک نے دکھا بھی دیا ہے اور سمجھا بھی دیا ہے۔ کل ہم نے امامت کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت پر فکر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ کافر لوگوں نے اور مشرکوں نے میرے ساتھ قرآن کی تنزیل کے لیے اختلاف رکھا کہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ آپ خود جو ہے نعوذ باللہ اس کو لکھتے ہیں، اور میرے اہل بیت کے ساتھ لوگ قرآن کی تعویل میں اختلاف رکھیں گے۔ اور اللہ کریم نے بھی قرآن پاک کی متعدد مقامات پر وجہ اختلاف کھول کر بیان کر دی ہے۔ کہیں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف میں رہنے کی وجہ قرآن بغیم بینہم بتاتا ہے کہ سرکشی، ضد اور بغاوت کے جذبات آپس میں رکھنے کی وجہ سے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، یعنی کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہودیوں اور مشرکوں نے، اہل کتاب نے اختلاف اس وجہ سے کیا کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، لیکن وہ آپس میں سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ اور رب کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو علم آ جانے کے بعد بھی غلط فیصلہ کرتا ہے اور سرکشی اور ضد پر قائم رہتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، میں جلد حساب لینے والا ہوں۔ میں جلد، اس کی سریع الحسابی کیا ہے؟ وہ جلد حساب کیسے لیتا ہے کہ وہ بندے کے دل پر پھر مہر لگا دیتا ہے، پھر ہدایت کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ استغفر اللہ۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو حق بتایا نہیں جاتا، بلکہ حق کا علم آ جانے کے بعد بھی لوگ آپس میں نہ مانوں کی رٹ لگا کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور زیادتی کرنے کی غرض سے حق چھوڑ کر مختلف طریقے نکالنے لگتے ہیں، اور اسی صورت میں انسان اپنے خالق کی دی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی ضد میں خسارے کا سودا کر لیتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو پھر اس کا کوئی عمل بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور کہیں رب فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، یاد رکھو قرآن سے وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جن کی فکر درست ہو، شیطانی خیالات سے پاک ہو، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے تو قرآن پاک میں بندے کو ہر طرح کی رہنمائی دی ہے، اب بندے پر ہے کہ وہ ایک سوٹ پسند کرنے جتنی بھی عقل اس سلسلے میں استعمال نہ کرے اور کہے کہ معلوم نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی پیروی مت کرنا جو جانتے نہ ہوں، جو علم والے نہ ہوں، کہ نہ جاننے والا جو فیصلہ کرتا ہے وہ حقیقت شناسی پر مبنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ
بے علم بندے کا فیصلہ اس کی اپنی نفسانی خواہش کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ایسے بے علم لوگوں کے پاس اکثریت کے حصول کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری تعداد، دیکھو ہماری اکثریت، دیکھو۔ یاد رکھیں قرآن میں تخلیق آدم کا واقعہ بار بار بیان ہوا، اور ابلیس کا مکالمہ بھی جب رب کریم نے اسے اس کے نفس کی خواہش پوری نہ ہونے پر اپنی حکم عدولی کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو راندہ درگاہ کیا، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شُمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، ضرور میں ان کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے ان کو بہکاؤں گا، اور پھر آخر میں کیا کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر ان میں تیری ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ اسے خود اپنی حرکات پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے کہا کہ صاف بتا دوں کہ اکثریت میرے ساتھ ہوگی، اور مقابلے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اکثریت تیرے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن پاک کے کئی مقامات پر فرما دیا کہ اکثریت میرے ساتھ نہیں ہوگی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 میں فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ الْفَاسِقُونَ، انسانوں کی اکثریت نافرمان اور بدکار ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثریت کافروں کی ہوتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 12 میں فرمایا، آیت نمبر 102 میں فرمایا نبی پاک سے کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کتنا ہی حرص کریں، کتنا ہی چاہیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اکثریت کا لفظ 78 مقامات پر آیا ہے، اور ہر جگہ فاسقوں، کافروں، حق سے نفرت کرنے والوں، منافقوں، جھوٹوں اور بدکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ جاہل، کافر، منافق، مشرک اور بدکار اکثریت میں ہوں گے، مگر ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو بات اکثریت کہے ہم اس کو حق سمجھ لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر یہ حق ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ ایمان لانا، اسلام کے دائرے میں آنا، نیکی اور حق پرستی سب ٹھکرا دینے والی چیزیں ہیں کہ ان کو اکثریت لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کہنے میں ہم نیکی اور حق پرستی اور دین و اسلام کو قبول کرنا ہی صحیح سمجھتے ہیں، مگر عملاً کرتے وہی ہیں جدھر اکثریت ہوتی ہے۔ اگر حق و باطل کا فیصلہ گنتی پر ہے تو پھر کفر و شرک اور نافرمانی ہی حق ہے، اور اگر وزن اور درجات کے پیمانے پر حق اور باطل کا فیصلہ ہے تو پھر قرآن کا یہ فرمان جو کہ 15 مقامات پر ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اکثر لوگ نہ جاننے والے ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اکثریت کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا جائے گا وہ مہا جاہل ہوگا، کہ زہر والے من بھر دودھ میں سے جو مکھن اوپر آئے گا وہ اگرچہ تھوڑا ہوگا مگر من بھر دودھ کا زہر سارے کا سارا اس میں سمٹ کر آ جائے گا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ 200 گدھے مل کر بھی وہ بات نہیں سوچ سکتے جو کسی ایک انسان کی عقل میں آ سکتی ہے۔ قرآن کریم سورہ شعراء میں 7 قوموں کا ذکر فرمایا اور ہر ذکر کے آخر میں اکثریت کی حقیقت واضح کر دی۔ ایسے بے علم لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ ان کا ایک اور طرز حیات قرآن نے نصیحت پکڑنے والے اولو الالباب کے لیے بیان فرمایا ہے کہ یہ خود کو ہی حق پرست سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی درست کہتے ہیں اور اپنا انداز فکر دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، صحیح فیصلہ وہی ہے جو اللہ کریم نے کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ زمانہ بدل سکتا ہے، بدل رہا ہے، مگر اللہ کریم کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و برکات کی کسوٹی ہر زمانے میں کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے موجود بھی ہے اور ہر زمانے میں قابل قبول بھی ہے۔ نہ میں درست، نہ آپ اور نہ کوئی اور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی مودت میں جی کر مرنے والوں کا طرز حیات رب نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالآباد گمراہی سے بچنے کی ضمانت بھی دی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ معلوم ہوا رب قابل ذکر نعمت جو دین حق گنوا رہا ہے وہ دشمنی مٹا کر دوستی قائم کرنے کی ہے، اور اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے یہ نعمت یہ کہہ کر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی ہے اور اس الفت کے نتیجے میں تم اخوانہ یعنی بھائی بھائی بن گئے۔ اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو جان لو
تمہارا سب کا دشمن ایک ہی ہے، مخالف ایک ہی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے شیطان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھو جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام دین حق کسی کے ساتھ مخالفت یا دشمنی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اللہ نے دشمنوں کی نشاندہی فرما دی ہے کہ اللہ کے دشمن، رسول پاک کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن کون ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے اہل ایمان، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا۔ ہدایت فرما دی کہ جو لوگ اللہ کی کتاب اور اطرت اہل بیتی کا انکار کرتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں، اور یہی تم ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں۔ ان سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دشمنی کرنے کا حکم پھر بھی نہیں دیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک بھی جگہ جگہ کافروں، فاسقوں اور منافقوں کے ساتھ دوستی قائم کرنے سے منع فرماتا ہے، مگر ان میں سے کسی سے دشمنی رکھنے کی تلقین نہیں فرماتا، کہ دین آپس میں تعاون کا سلیقہ سکھاتے ہوئے ایک مکمل اصول سمجھا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں رب العزت نے مکمل اصول سمجھایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اگر جماعت یا گروہ بننا ہے تو نیکی اور بدی کے کاموں کو تعاون یا عدم تعاون کا معیار بنایا گیا ہے۔ دین حق کہتا ہے اگر اپنا بھی برائی اور ظلم کرے تو اس کے ساتھ تعاون مت کرو، اور اگر غیر بھی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا ضرور ساتھ دو، جبکہ مخالفت کرنے والوں کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر حال میں اپنی سوچ اور ضد کو درست سمجھو اور مخالفت کیے جاؤ۔ اب ہمارے سمجھنے کا مقام ہے کہ ہمیں قرآن کی آیات پر کیسے غور و فکر کر کے اپنے اندر سے مخالفت کا یہ جذبہ جو ہے اسے ختم کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل خوشبو قرآن میں بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔